اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر خیر ہے۔ آدمی سوچتا کچھ ہے، اس کی ظاہری تدبیریں کچھ ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو اللہ کے راز ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی تقدیر ہوتی ہے، اس کو آدمیوں کی تدبیریں احاطہ نہیں کر سکتی۔ آپ ذرا دیکھ لو اسی واقعہ کو، حضرت یوسف کو حضرت یعقوب جدا نہ کرتے اور یہ جدائی نہ ہوتی اور بھائی کنویں میں نہ ڈالتے اور قافلہ والوں کے ہاتھ نہ بیٹھتے تو حضرت یوسف کا مقام کیسے ظاہر ہوتا؟ اور اللہ رب العزت کی جو تقدیر تھی وہ غیبی امر کہ یہ بھائی تو بیچ رہے ہیں اور حضرت یعقوب رو رہے ہیں جدائی میں، لیکن اللہ رب العزت حضرت یوسف کو مقام دینا چاہتی ہے۔ اب ظاہری تدبیروں کو دیکھیں، ظاہر کیا ہے؟ کنویں کی تاریکیاں ہیں، اور باطن میں کیا ہے؟ اللہ کی نوازشات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ظاہر غلام بن رہا ہے، آنکھیں تمہاری دیکھیں تو غلام بن کے بک رہا ہے، اور جب اللہ کی تقدیر کو دیکھیں تو وہ غلام نہیں، وہ پورے اہل مصر کا بادشاہ بن رہا ہے کہ کہاں غلامی کہاں بادشاہی۔ اور پھر ظاہر دیکھیں وہ جیل میں جا رہا ہے، اور وہ جیل کی تاریکیوں میں پوری جیل کے اندر جا کے اپنے ایسے وفادار تیار کیے کہ پوری جیل حضرت یوسف کی نبوت پہ بھی ایمان لے آئی، اور حضرت یوسف کی نبوت کے ساتھ آپ کا مسئلہ بھی مان لیا، اور مسئلہ نبوت دونوں چیزیں انہوں نے مانی، اور بعد میں وہی جیل کے جو مجرم لوگ تھے ایسے پاک باز بن گئے، اور حضرت یوسف کے ایسے جانثار بن گئے کہ بعد کی جتنی منزلیں تھی وہ جیل والے ساتھی حضرت کے وفادار اور جانثار بنے، اور وہاں کوئی مصر کا ایریا ایسا ویسا نہیں تھا، دنیا کا متمدن ترین شہر تھا، سب سے بڑا ترقی یافتہ شہر، متمدن شہر مصر کا، اور اس کا آئین اور قانون تھا غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کی عبادت اور روحانیات کی عبادت، روحانی بزرگوں کو پوجنا، ان کے مجسمے بنا کر ان کی صورتیں بنا کر مقربین کی پوجا، یہ مصر کے آئین میں داخل تھا، اور آئین میں شرکیہ مذہب تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیں کہ حضرت یوسف کو وہاں پہنچایا جہاں شرک کا گڑھ تھا، شرک کا مرکز تھا، اور اتنا بڑا ظلم اور شرک ہو رہا تھا، تو اللہ نے حضرت یوسف کو وہاں پہنچا کر پورے اہل مصر کا نجات دہندہ بنا دیا، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ دنیا کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ جو قحط آنا تھا، اگر حضرت یوسف وہاں پر نہ ہوتے تو اس قحط سے سارے اہل مصر دنیا میں ہی تباہ ہو جاتے، اور وہ تباہی دنیا میں بڑے پیمانے پر پھیل سکتی تھی۔ اور آخرت کے لحاظ سے کہ سب کو حضرت یوسف نے شرک سے چھڑوا کے خدا کی توحید کا پرستار بنا دیا۔ پہلے سب مشرک تھے، اور حضرت یوسف کی دعوت پر سب مسلمان ہو گئے، اور ایسے آسان نہیں ہوئے، بڑی محنت ہوئی، بڑی محنت۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ بھی سوچ لیں، بسا اوقات ظاہری حالات ہمارے خلاف ہوتی ہیں، ظاہراً اسباب ہمارے خلاف ہوتی ہیں، اور ظاہری پس منظر ہمارے خلاف ہوتا ہے، لیکن اسی پس منظر میں میرے رب کی تقدیر وہ آدمی کی معاون بن جاتی ہے۔ اس لیے ظاہری حالات سے نہیں گھبرانا۔ حضرت یوسف کا واقعہ اللہ نے اسی لیے ذکر کیا کہ ظاہری حالات میں اندھیرا چھا جائے اور جتنی بھی مجبوریاں آ جائیں، جتنے بھی اسباب کا انقطاع ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اس واقعہ کو دیکھو کہ ظاہر اندھیرے نظر آ رہے ہیں،
لیکن باطن میں رب کی تقدیر حضرت یوسف علیہ السلام کو عظمت بخش رہی ہے اور شان بخش رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چند مضامین ہیں سورہ یوسف کے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی اسی سے ہے، اور اس کا تعلق حضرت یوسف کی نبوت کی دعوت سے ہے جو جیل سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں سے عجیب رنگ میں بیان کیا اور مسئلہ کیا سمجھایا کہ دیکھو مسئلہ توحید کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس کو میرا پیغمبر یوسف جیل میں بیان کر رہا ہے، جیل کی تاریکیوں میں، مصیبتوں میں یہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے اس مسئلہ کی اہمیت کو سمجھو کہ اللہ کا پیغمبر ہے لیکن جیل کے اندر بھی فکر اسی مسئلہ کی ہے، نہ اپنی جان کی فکر ہے نہ کسی اور چیز کی فکر ہے۔ تو یہاں اسی سلسلہ کی ایک کڑی ذکر کی اور فرمایا واقعہ یوں پیش آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہو گئے، اور قید بھی کیوں ہوئے؟ کس جرم میں؟ کہ مصر کی ہوس پرست عورتوں کے جال میں نہیں آتی۔ آئین بھی دیکھے مصر کا کہ مجرم جرم کر کے جیلوں میں جاتا ہے، اور حضرت یوسف جیل میں جا رہے ہیں جرم نہ کرنے کی وجہ سے کہ جرم کیوں نہیں کیا، یہ سزا دی جا رہی ہے کہ جاؤ جیل میں، اور جیل میں جا کے یہ سیدھا ہو جائے گا اور جیل کی دال کھائے گا، جیل کی مصیبتیں جھیلے گا، وہاں پتھر کاٹے گا، وہاں پر محنت کرے گا، تو وہاں پر آ کر وہ زلیخا کہنے لگی کہ اب میری یاد آئے گی اور میرا مطالبہ مانے گا، ورنہ تو میں نے سب کچھ آزما لیا۔ لیکن اس کی تو آنکھوں میں حیا اتنا ہے کہ اس کی نظریں میری طرف اٹھ ہی نہیں سکتی، تو علاج سوچا گیا کہ اسے جیل میں داخل کرو تاکہ وہاں کی سختیاں برداشت کر کر کے یہ میرے مطالبے کو مانے۔ اور اب شکاری ایک نہیں، مصر کے سارے حسین و جمیل ہوس پرست زنانیاں اور وہ ساری جتنی روشن خیال تھی لبرل زنانیاں مصر کی، وہ سب کی سب حضرت یوسف کو شکار کرنے والی، اور سب وزراء کی لڑکیاں، وزراء کی بیویاں اور بڑے بڑے خاندانوں کی عورتیں وہ اس جرم میں حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوا رہی ہیں کہ یہ ہماری ہوس پوری کیوں نہیں کرتے اور جرم کیوں نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کبھی آدمی بلا قصور بھی جیل میں چلا جاتا ہے، قصور نہ کرنے کی وجہ سے بھی جیل آ جاتی ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کی حکمت وہاں کچھ اور ہوتی ہے۔ بظاہر انہوں نے تجھے جیل میں ڈال دیا، اب جیل کے اندر حضرت یوسف نے ایسا ماحول بنا دیا کہ پوری جیل اللہ کی توحید کے نعروں سے گونجنے لگی۔ اگر حضرت یوسف جیل میں نہ جاتے تو وہاں توحید کیسے پہنچتی؟ اور آپ کو بہترین موقع مل گیا دعوت کا، تعلیم کا، تربیت کا، ورنہ باہر جو ظالمانہ ماحول تھا وہاں پر دعوت ہی مشکل تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو جیل میں محفوظ کر دیا کہ اپنے یہاں سے جانثار تیار کرو، وفادار تیار کرو، وہی وفادار و جانثار بن گئے اور پوری زندگی حضرت کے ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن گئے اور جان فدا کرنے والے بن گئے۔ تو اب یہاں پر واقعہ یہی پیش آیا کہ جیل میں حضرت یوسف یہ بھی پہنچے اور اسی دوران دو آدمی اور بھی پہنچ گئے، ایک بادشاہ کا ساقی، شراب پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی۔ اور اس وقت کا بادشاہ فرما روائے مصر
اب یہ دو آدمی ان کو کیوں بھیجا گیا جیل میں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مصر شرک کا گڑھ تھا اور شرک آئینی مذہب تھا مصر کا، تو وہاں اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ جو معبد خانے کے بزرگ ہیں اور بڑے بڑے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان آلیہ میں کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف مائل ہوا اور معبد خانے کی بدماشیاں، جیسے آج آپ کو تو اللہ نے توحید کی سمجھ دے دی، آپ اگر مزاروں کی طرف جائیں اور وہاں ان کے حالات کا جائزہ لگائیں تو مجاورین اور ان پیروں نے جو دھندا بنا رکھا ہے، یہ دھندا دیکھ کر آدمی کا وجود کانپنے لگتا ہے، اور جس طریقے سے وہ قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم کی عزتوں کو لوٹ رہے ہیں، قوم کے وقار کو لوٹ رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکو ہیں، اسی طرح پوری قوم کے مال کے ڈاکو ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں آج کسی مزار پہ، بڑے بڑے مزار موجود ہیں، ہر مزار پہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، عزت کے بھی ڈاکو ہیں۔ بے شک یہی حال مصر میں تھا، حاجتیں پیش ہوتی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ میمون اعظم ہے، بہت بڑا الہ، پھر نیچے چھوٹے چھوٹے MBBS اور اوپر بڑا الہ، نیچے چھوٹے چھوٹے آلیہ، ایک پورا نظم تھا۔ بادشاہ جب سمجھ گیا کہ معبد خانے کے لوگ صرف اپنی پیٹ پوجا والے ہیں، ان کے بس میں بھی نہیں، ان کے آلیہ کے بس میں بھی نہیں، تو اس نے تھوڑی پابندیاں شروع کی معبد خانے پر۔ تو وہاں جو بڑا ان کا مشرک تھا، مشرک اعظم، اس نے باورچی کو خریدا اور باورچی کو خرید کر کہا کہ آپ اور ساقی کو ساتھ ملائیں اور بادشاہ کو زہر دے دیں، اور زہر بھی بڑا اعلیٰ قسم کا انہوں نے دیا کہ آپ کا نام و نشان بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا اور جان بھی چھوٹ جائے گی، کیونکہ یہ بادشاہ ہمارے آلیہ کا منکر ہو گیا۔ تو اس باورچی نے زہر ملایا کھانے میں۔ ساقی عین اس وقت جب ساقی نے اپنے شراب میں زہر ملایا، عین اس وقت جب بادشاہ پینے لگا تو اللہ کی شان وہ ساقی بول پڑا، اس نے کہا کہ بادشاہ پیو نہیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ وہ منہ کے ساتھ لے گیا تو زہر کی نشاندہی ہو گئی۔ اب اس تفتیش کے لیے عزیز مصر نے ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا، ساقی کو بھی باورچی کو بھی، اور جیل میں رکھنے کا مقصد تھا کہ جو اس سازش کے پیچھے لوگ ہیں وہ آئیں گے جیل میں ان کو چھڑانے کے لیے یا ان کو مارنے کے لیے۔ یقین تو یہی تھا کہ یہ معبد خانہ کے لوگ ہیں اور یہی مشرک گر گرو ہیں۔ تو اسی دوران وہ جیل میں آئے، بادشاہ کا ساقی باورچی، تو جیل میں انہوں نے حالات دیکھے۔ حضرت یوسف کا درس توحید جاری تھا، لیکن یہ دونوں نہیں سنتے تھے کیونکہ یہ کٹر مشرک تھے اور مجاوروں کے ہاتھ لگے ہوئے تھے، گروؤں کے، تو یہ بیٹھ کے مذاق کیا کرتے تھے۔ اب حضرت یوسف جب تعلیم دیتا تو یہ فکرے کستے، ہاں یہ دیکھو ہمارے خداؤں کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے جو نظر ہی نہیں آتا، اور اس کی یہ دعوت دیتا ہے۔ تو اسی دوران ان کو خواب آیا، باورچی کو بھی ساقی کو بھی۔ خواب میں باورچی نے دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی ہے اور پرندے نوچ نوچ کے اس کو کھا رہی ہے، اور ساقی نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور انگوروں سے شراب کشید کر کے فرما روا کو پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے
خواب بھی بڑا عجیب تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور خوشامد شروع کی، حالانکہ یہ سب سے بڑے جیل میں دشمن تھے. خوشامد شروع کی اور کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور مسئلہ سنو جو اس سے بھی بڑا اہم ہے. یہ ہوتی ہے توحید کی لگن اور توحید کا ذوق. اس حد تک اللہ آپ کو لے جائے نا تو پھر مزہ ہے توحید کا. صرف جہاں سن کے بھلا کے گھروں میں بیٹھ جانا یہ کوئی کمال نہیں. وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے. فرمایا خواب کی تعبیر بعد میں، پہلے ایک میرا مسئلہ سن لو، اور وہ مسئلہ خواب سے بھی زیادہ ضروری ہے. اب وہ پھنس گئے بیچارے، اب بھاگے کیسے، فکرے کیسے کسے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے خواب کی، ہم آپ کی بات سنتے ہی. حضرت نے فرمایا تسلی رکھو، پہلے میں کروں گا تقریر، میری بات ذرا سمجھو. اگر تمہیں میری اس بات پہ یقین نہ آیا تو پھر خواب کی تعبیر پہ کیا یقین کرو گے. تو پہلے ذرا وہ مسئلہ سمجھو، اور تمہارے خواب کی تعبیر جو ہے صبح ناشتہ آنے سے پہلے بتاؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی وقت اٹھ گئے تھے. خواب آیا رات کو حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے. تو وہاں ذرا دیکھو پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب سے پہلے وہ کون سا مسئلہ بیان کیا. فرمایا تمہید رکھی، واتبعت ملت آبائی، واتبعت ملت آبائی، میں پیروی کرتا ہوں ملت آبائی. اس سے پہلے فرمایا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. یہ بات ذہن میں رکھ لو، میں اس قوم کے عقیدہ نہیں رکھتا جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. اشارہ تھا مصریوں کی طرف کہ جس قوم سے تم آ رہے ہو تو بات صاف سن لو. انی ترکتو کا معنی ہے ابتدا ہی سے میں نے چھوڑ رکھا ہے ملت قوم، ایسی قوم کی مذہب کو، عقیدہ کو. کون سی قوم؟ لا یؤمنون باللہ، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے. لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، توحید کو بھی نہیں مانتے، آخرت کے بھی منکر ہیں. بالآخرہ ہم کافرون، میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں. پہلا نقطہ پیغمبری دعوت کا کہ سب سے پہلے برات کر ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر مشرک سے، ہر بدعتی سے اور ہر کافر سے برات. انی ترکت ملت قوم، ترکت ملت قوم. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے آدمی توحید پہ تب آتا ہے کہ پہلے ہر مشرک سے سنگت توڑنی ہوگی. میری بات تو نہیں، حضرت یوسف کی ہے. اور یہ اگر آپ کو نصیب ہو جائے مشرک سے بائیکاٹ، بدعتی سے بائیکاٹ، بیزاری، یہ ایمان کی بنیاد ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ اللہ کی توحید میں رسوخ ملتا ہے. اللہ کی توحید سینوں میں گڑ جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. اور مضبوطی اسی سے ہوتی ہے کہ ہر باطل سے بائیکاٹ کر، مشرک سے بائیکاٹ، بدعتی سے مذہبی بائیکاٹ، سنگت توڑ،
محبتیں توڑ، بلبے چھوڑ، جب تک یہ بات نہیں تو وہاں تک توحید کے ساتھ منافقت تھی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ آج ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، لوگ ناراض ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی اتنا سخت مولوی، اتنا متشدد، اتنی سختی۔ بھئی ہم کیا کریں، پورا قرآن یہی کہتا ہے، پیغمبر کریم کا فرمان یہی کہتا ہے، حتیٰ کہ ایمان کہتے کس کو ہے، ایمان نام کس چیز کا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن حجر الاسقلانی، علامہ عینی، بڑے بڑے محدثین شارحین نے جہاں بات لکھی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، فرمایا تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کی توحید کی دل سے تصدیق کرنا۔ دل سے تصدیق تب ہوگی کہ سمجھ کے ماننا، سوچ سمجھ کے ماننا، تصدیق۔ اور دوسرا اقرار، اس مسئلہ کو زبان سے بیان کرنا۔ اور تیسرا فرمایا برات، تبری عن المشرکین، تمام اہل شرک سے برات کا اعلان۔ بھائی جو تمہارا مذہب ہے میرا مذہب نہیں ہے، جو تمہارا عقیدہ ہے میرا وہ عقیدہ نہیں۔ آج سب سے بڑی مصیبت اس امت پہ یہ آئی کہ اختلاط شروع ہوا، برات ختم ہو گئی، تبری ختم ہو گئی، اور ہر آدمی اپنی سیاست اور سیاسی مقاصد، سیاست سے مراد چاہے علاقائی سیاست ہو، وطنی سیاست ہو یا ملکی سیاست ہو، اس شکنجے میں پھنس کے سب سے زیادہ رغبت کرے گا مشرکوں کی طرف، اور اپنا مذہب بیان نہیں کرے گا، مذہب بیان کرنے کی جرت نہیں۔ کیوں؟ لوگ ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب جو آدمی اس وجہ سے مسئلہ نہیں بیان کرتا کہ فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، تو اب وہ بدبخت وہ اللہ کے کس منہ سے ملے گا اور کس منہ سے اللہ کے دربار میں جائے گا؟ مولوی بن کے یا چودھری بن کے، مباحث کہلوا کے، جو اتنا بھی اپنے دین کو محفوظ نہیں رکھ سکا کہ شرک سے برات کا اعلان ہو، مشرک سے برات کا اعلان ہو، اہل باطل سے برات کا اعلان ہو۔ حالانکہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ آپ بتروں کی دعا میں ہمیشہ پڑھتی ہیں، نخلاؤ با نہ تو روکو۔ میں بار بار آپ کو یہ وظیفہ پڑھا رہا ہوں، نخلاؤ با نہ تو روکو، میں یف جورو کا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت ایمان پہ آئے اور سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوں، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس کی ایک ہی قرآن مقدس اور پیارے پیغمبر نے ایک ہی وجہ بیان کی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ توحید و سنت میں اتنے پکے ہو جاؤ کہ کسی مشرک کے ساتھ دینی تعلق نہ رہے، کسی بدعتی کے ساتھ دینی تعلق نہ رہے، کسی کی رعایت نہ رہے، اختلاط نہ رہے۔ کھل کے اپنے آپ کو مواحد کہو، کھل کے اپنے مسئلہ توحید کو بیان کرو، اور للکار کے کہو صحابہ کے دشمنوں سے کہ اے صحابہ کے دشمنوں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اے قبر کے پجاریوں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اے کاغذ کے پجاریوں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اے جمہوریت کے پجاریوں، طاغوت کے پیچھے جانے والوں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک نہیں کہو گے ایمان نہیں ہوگا، ایمان دا رنگ نہ چڑھ سی، رنگ چڑھے گا جہاں پہ آ کے۔ اسی لیے حضرت یوسف کہتی ہے انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ رکھا ہے مذہب قوم کا۔ کون سی قوم؟ چھوڑنے کی وجہ، کیوں چھوڑا ان کا مذہب؟ کیا خرابی نظر آئی مذہب میں؟
فرمایا لا یؤمنون باللہ، اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ میرے رب کی توحید کو نہیں مانتے، توحید کے منکر ہیں، اور دوسری وجہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اچھا پھر آپ کا مذہب کیا ہے؟ پورے مصر والوں کا مذہب چھوڑا، اہل مصر کے معبد خانوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے تیرا مذہب کیا ہے؟ فرمایا واتبعت ملت آبائی، واتبعت ملت آبائی، میں نے اتباع کی اپنے باپ دادا کے مذہب کی۔ سوچنا ہے، ذرا سوچنا ہے۔ اور مصر والے بھی کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت یوسف نے ضرب لگائی، ضرب لگائی، تم اسی پہ ڈٹے ہو۔ ہر مشرک اس کی سب سے بڑی دلیل ہر زمانے میں رہی پیو دادا۔ ہمارے بزرگ اسلاف حضرت نوح کے دور سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے مشرک گزرے، ہر مشرک کی سند رہی کہ میرے بزرگ، میرے اسلاف، اور یہ نہیں سوچا کہ وہ اسلاف ہیں کون، بزرگ ہیں کون۔ حضرت یوسف نے آج عقدہ حل کیا، فرمایا تم بھی کہتے ہو باپ دادا باپ دادا باپ دادا، رسم آئین قانون، قانون مصر، آئین مصر، ہمارے اسلاف، ہمارا باپ دادا۔ سنو، میں نے اپنے باپ دادا کی اتباع کی، لیکن وہ کون ہے میرا باپ دادا، اس کا مذہب کیا ہے؟ اب حضرت یوسف کا باپ کون تھا؟ بولو شاباش، کون تھا؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یوسف کے باپ کون تھے؟ حضرت یعقوب۔ پھر دادا کون تھے؟ حضرت اسحاق۔ پر دادا کون تھے؟ حضرت ابراہیم۔ ترتیب یہ تھی کہ واتبعت ملت آبائی، پہلے حضرت یعقوب کا نام لیتے، پھر حضرت اسحاق کا، پھر حضرت ابراہیم کا۔ نہیں، حضرت یوسف نے ترتیب بدلی کہ کوئی مشرک یہ نہ سمجھے پیو دادا بھی دلیل ہے، باپ دادا بھی دلیل ہے۔ فرمایا نہیں، واتبعت ملت آبائی، وہ میرے آبا کون ہیں؟ ابراہیم۔ حضرت ابراہیم سے شروع کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم مشرکوں میں سب سے بڑے متشدد مشہور تھے، کہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے سب سے بڑا ان کے نزدیک جرم کیا کہ انہوں نے مسئلہ سماع سے کام شروع کیا۔ کون سے مسئلہ سے؟ مسئلہ سماع۔ یا اباتے، باپ سے شروع کیا، مسئلہ سماع سے شروع کیا۔ یا اباتے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرا ابا جان کیوں پکارتا ہے؟ لما تعبدو، کیوں پکارتا ہے، کیوں نظر و نیاز دیتا ہے ان کی ما لا یسمع، ما لا یسمع، جو تیری پکارے سنتے سنتے کوئی نہیں، ما لا یسمع بلا یبصر، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں، بلا یغنی عنک شیئا، اور ذرا تیری بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں۔ لیکن شروع کہاں سے کیا مسئلہ ہے؟ بولو بولو، کس سے شروع کیا مسئلہ ہے؟ سماع۔ اے ہے شرک دے مڈ تے رمبا، شرک کی جڑ نکلتی نہیں جب تک اس مسئلہ کو نہ چھیڑا جائے۔ اگر یہ مسئلہ آپ چھوڑ دیں اور باقی کرتے رہیں، خدا کی قسم شرک کا درخت وہ جڑ سمیت نہیں نکلے گا۔ شرک کا اگر درخت جڑ سمیت نکالنا ہے اور پورا پورا نکالنا ہے، پھر کھل کے اعلان کرو کہ کوئی جن کو مشرکو تم پکارتے ہو
چاہے نبی کی قبر پہ جا کے پکارو، ولی کی قبر پہ جا کے پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ شرک کی جڑیں اکھیڑ دینے والا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہر دور کے مشرک کو سب سے زیادہ تکلیف اسی مسئلے پہ ہوئی ہے۔ مسئلہ یہی تھا، یہ کیوں کہتے ہیں سنتے نہیں؟ انبیاء بھی نہیں سنتے، اولیاء بھی نہیں سنتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سنتے، فلاں بھی نہیں سنتے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اس ندی کو پار کر لیتا ہے، خدا کی قسم اس کا عقیدہ اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے مسئلہ یہ بیان کیا تو حضرت یوسف نے کس کا حوالہ دیا؟ حضرت ابراہیم، تاکہ سمجھ آ جائے جو سند پیش کرتے ہیں فلانا بابا فلانا بابا۔ آج بڑے بڑے مولویوں کو دھوکہ لگا ہے، اور بعض مواعظ کہلوانے والے علماء بھی اسی دھوکہ میں پڑ گئے۔ دیکھو جی حضرت یوسف نے کیا کہا تھا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبائی، پتہ چلا ہمارا ابا جی بھی دلیل ہے، ہمارا دادا جی بھی دلیل ہے، ہمارا فلانا بھی دلیل ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب تیرا دادا نبی نہیں، وہ صرف تیرا دادا ہے، تیرا نانا نبی نہیں، وہ صرف تیرا نانا ہے۔ عالم ہے تو قابل احترام ہے، مواحد عالم ربانی ہے تو ہم اس کو سلام کریں گے، ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن حضرت یوسف کے اس واقعہ کی تعریف نہ کر۔ حضرت یوسف نے یہ تمہیدی جملہ رکھا اسی لیے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کی بات کوئی سند اور دلیل نہیں۔ مسئلہ کھولا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ کون ہے میرے آبا؟ سن لو، میرا وہ عقیدہ ہے جو حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا، میرا وہ عقیدہ ہے جو حضرت اسحاق کا عقیدہ تھا، میرا وہ عقیدہ ہے جس کو حضرت یعقوب نے بیان کیا، یہ ہے میرا عقیدہ۔ اب دونوں جملوں کو سن لو، انی ترکت ملت قوم واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ یہاں تک بس نہیں کی، آگے ذکر کیا کہ کیا مذہب ہے ہمارے عقیدہ کا خلاصہ، وہ کیا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا، یہ نہیں ہے ہمارے مذہب سے، مناسب بھی نہیں، جائز بھی نہیں، ہے ثابت بھی نہیں ہمارے مذہب میں۔ وہ کیا چیز؟ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے جائز، ان نشرکا، یہ کہ ہم شرک کریں، باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کرے، من شیء، من حجر نہیں کہ پتھروں کو ہم شریک نہیں کرتے، من صنم نہیں کہ بتوں کو ہم شریک نہیں کرتے، من شیء، شیء کا لفظ نبی پر بھی، فرشتے پر بھی، جنات پہ بھی، سب پہ بولا جاتا ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور میں یوسف کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرتے۔ آیا نا مسئلہ؟ شریک نہیں کرتے۔ ہمیں لوگ کہتے ہر وقت توحید پہ لگے، تو قرآن میں تو ہے ہی توحید، کو بارو بار والی گپے ہم نے یاد نہیں کی۔ مبلغ صاحب والی گپے کھوتا نے فرمایا، تقریر ہو رہی ہے، فلاں کھوتا نے فرمایا فلانی چیز، نہ میرا بھائی، یہاں آپ کو ملے گا میرے اللہ نے کیا فرمایا۔
پیغمبر کریم نے کیا فرمایا ہے؟ قال اللہ قال رسول اللہ۔ اس لیے بچ جاؤ فراڈیوں سے۔ بڑے بڑے فراڈی ہوں گے رونے دھونے والے، لیکن پورا حق موجود ہے اللہ کی کتاب میں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ نہیں ہے کہ بت کو شریک نہیں کرتے۔ ہمارا مذہب یہ ہے ہم کسی نبی کو اللہ کا شریک نہیں کرتے، کسی ولی کو اللہ کا شریک نہیں کرتے، کسی زندہ کو کسی مردہ کو اللہ کا شریک نہیں کرتے۔ آگے ذرا دیکھنا ہے حضرت یوسف اس مسئلہ کی ترغیب کیسے دیتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ۔ اللہ نے خاندان یعقوب کو بڑی نعمتیں دی تھی، بڑی نعمتوں سے نوازا، اور حضرت یوسف کو اللہ نے جس حسن سے نوازا، اس زمین پہ اس حسن کی مثال نہیں ہے۔ پھر حسن ظاہری نہیں، باطنی حسن، دل کا حسن۔ اور باطنی حسن وہ ہے جس کو زنان مصر کی روشن خیال زنانیوں نے خود کہا جب بلایا گیا حضرت یوسف کو کسی بہانے کے ساتھ، اور آگے ساری نشستیں لگی ہوئی تھی، اور مصر ویسے خوبصورتی کے اول نمبر پہ تھا، اور سب وزراء کی زنانیاں روشن خیال آئیں، وہ سب بن سمر کر میک اپ میں رنگین ہو کر وہ سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ حضرت یوسف چونکہ بحیثیت غلام رہ رہے تھے تو ان کو آرڈر ہوا کہ پھل فروٹ لائیں، تو حضرت آئے اور آنکھیں نیچی کر کے اپنے مقام جہاں چیز رکھنی تھی رکھ کے واپس ہوئے، اور وہ جو دیکھنے والی تھی انہوں نے بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ اتنی محو ہو گئی حسن یوسفی میں کہ وہ جو چاقو تھے وہ پھلوں پہ نہیں چلے، ان کی انگلیاں اور ہاتھوں کو زخمی کر دیا، ہاتھ رنگین ہو گئے۔ لیکن اتنے بازار حسن میں ان کی زبان سے لفظ نکلا، انہوں نے کہا ہم تو وہ ہیں کہ جو بڑے بڑے وزراء بڑے بڑے مردوں کا سینہ چیر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ یوسف قلنا ہاشا للہ، قلنا ساری بول پڑی ہاشا للہ، ہاشا للہ، سبحان اللہ۔ ہاشا للہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہ تعجب نہیں کرنا، مشرک خدا کو مانتا ہے، مشرک خدا کو بولو، مشرک خدا کو مانتا ہے، اور سبحان اللہ بھی کہتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ آج بھی دیکھو مشرک کے پاس 1000 منکے کی تسبیح ہوگی اور لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس کا اب مشرک کا سمجھ تو صحیح نا، اس سبحان اللہ کا معنی ہے کہ، اور سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ کا معنی اللہ پکارے سننے میں پاک ہے، اللہ داتا ہونے میں پاک ہے، اللہ غوث اعظم ہونے میں پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معاون مددگار نہیں۔ اور مشرکہ تو سبحان اللہ کہتا ہے لیکن سبحان اللہ سمجھتا نہیں، تو تیرا سبحان اللہ کہنا تو ان مصر کی کراڑیوں کے برابر ہو گیا۔ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو ان ہوس پرست زنانیوں اور اس صوفی اور ملا اور پیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا اتنا خوبصورت اور اتنا پاک دامن۔
ما ھذا بشرا، اتنا خوبصورت اور اتنا پاک دامن، کہنے لگی یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، مکرم فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ تو اس لیے یا جملہ سن لو، مصر کی روشن خیال کراڑیوں نے پیغمبر کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے پیغمبر کی بشریت کا انکار کر دیا۔ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ اور آج کل کے مشرکین حسن محمدی کی تاب اور رعنائیاں سن کر وہی مصر کی کراڑیوں والا وہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ بشر نہیں، حالانکہ اللہ نے کمالات دیے ہی بشر کو ہے۔ یہ ساری شان عظمت ملی کس کو ہے؟ بشر کو۔ وہاں مصر کی کراڑیوں نے نبی کے حسن کو دیکھ کر، پاک دامنی اور کمال کو دیکھ کر حضرت یوسف کی بشریت کا انکار کیا، اور آج ان کی اولاد محمد مصطفیٰ کی بشریت کی منکر ہو رہی ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، اتنی بڑی اللہ کی نوازشاتیں، حسن سب سے اعلیٰ، سیرت سب سے اعلیٰ، مقامات سب سے اعلیٰ، معجزات سے نوازا گیا حضرت یوسف کو۔ لیکن یہاں جملہ ذرا سننا ہے، کہتے کیا ہیں؟ یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ اللہ کا سب سے فضل ہے ہم پہ۔ تو سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ بولے گئے نہیں تو آپ بھی لیٹ آئے اور ہم بھی لیٹ جائیں گے۔ لیٹ آئی نہیں کرتے، ویسے ڈرنا نہیں، بس ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ آپ ٹائم پہ تشریف لایا کریں، ابھی دورہ ختم ہو گئی ہے۔ اپنی دعوت بھی شروع کریں، مسلسل دعوت، تمام ساتھیوں کو دعوت بھی دیں، جس طرح پہلے دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ میں نے یہاں سے واقعہ اس لیے شروع کیا کہ حضرت یوسف نے جیل میں بھی دعوت دی، تم تو باہر زمین پہ پھر رہے ہو، اس لیے پوری دعوت تو مسئلہ توحید کی اللہ نے آپ کو سمجھ دے دی ہے، اور خود بھی سستی نہ کرو۔ تمہیں بھی بہت سارے ساتھی اب سست ہو گئے، رمضان گزرا، شعبان گزری، اور جب سست ہو جاؤ گے تو پھر شیطان اچک لے گا۔ توحید و سنت دین پر اس وقت تک پکے رہو گے جب تک کرنٹ جاری رہے گا، اور کم از کم آپ جمعے کا دن فارغ کر لیں اور ٹائم پہ تشریف لائیں۔ کئی ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کی نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے اور کسی کو کام ہوتا ہے، تو اس لیے ٹائم فکس کر لو جس سے آگے پیچھے نہ ہو۔ آج مشورہ کر لو اور ٹائم فکس کرو، تم ٹائم پہ آؤ نہ آؤ، میں انشاءاللہ وہاں جمعہ پڑھا دوں گا۔ تو ایک ٹائم مشورے سے فکس کر لو جو ہمارا بالکل متعین ٹائم ہو۔ کون سا ٹائم ہونا چاہیے؟ جس میں جمعے کی نماز کھڑی ہو۔ 2 بجے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ سب 2 بجے والے؟ نہیں، 2:15 نہیں، 2 یا 2:45، اس میں 2 آپ۔ اچھا، ایک درخواست ہے بھائی، جس طرح ذہنی طور پہ ہم تیار ہوتے ہیں، اس کو بند کر۔ مبارک ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ پڑھنا ہے،